یہ اس کے حکم دیا۔ اسی طرح بیٹی کے نکاح کے وقت اس کا گھر بنانے کے لیے یا گھر سنوارنے کے لیے کچھ دینا جہیز، یہ سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھیے۔ لہذا جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا، ان کے والدین سے، بالخصوص لڑکوں کے نوجوان والدین سے، کہ آپ کچھ لینے کی امید نہ کریں، اس لیے کہ جب آپ لیں گے تو پورا سماج لینے والا بن جائے گا۔ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ قوام ہے، وہ ایک درجہ اونچا رکھتا ہے عورت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کما کر لاتا ہے اور کھلاتا ہے، تو تم کمانے والے ہو۔ مردوں کو اس نے اونچا رکھا اس لیے کہ کما کر لاتے ہو، اور اگر دینے والا ہاتھ، کمانے والا ہاتھ ہی مانگنے والا بن جائے نکاح کے وقت کی مجھے دو، اور کیسی شرم کی بات ہے، پوری زندگی میرے والدین کپڑے پہنائیں، پوری زندگی اپنے خود کے بنائے ہوئے بستر پہ مسوں، اور جس دن نکاح کروں اور اپنا دین مکمل کروں تو بستر بھی کسی اور کا، لباس بھی کسی اور کا، کپڑے بھی کسی اور کے، تمام چیزیں ادھار لیتے ہیں۔ بلکہ امید اور خواہش نہیں، کبھی کبھار تو فہرست دے دی جاتی ہے کہ اتنے چیزیں ہونا نکاح میں، ہے نا؟ شادی سے پہلے جوڑا ہونا، جوڑا لیتے ہیں، جوڑا بھی لیتے ہیں تو مجھے لگا شاید چھوٹا موٹا کوئی جوڑا لیتے ہیں، 25,000 کا جوڑا۔ میں نے کہا باپ جنم میں خود اپنے پیسے سے بنائے گا 25,000 کا جوڑا کبھی؟ ہاں کبھی بنایا اپنے لیے اپنے باپ کے پیسے سے اور اپنے نفس سے 25,000 کا جوڑا؟ شرم نہیں آتی؟ دوسرے جب زیر بار ہے دبے ہوئے ان سے پیسہ لیتے ہو تم؟ شرم ہے ایسی قوم کے اوپر جو عورتوں سے لینا پسند کرتی ہے۔ سبحان اللہ، جس قوم کے مردوں کو اللہ کہہ رہا الرجال قوامون، آئے مردوں تم کو ہم نے قوام اونچا بنایا اس لیے کہ تم کماتے ہو، اور وہی مانگنے والے بن جائے۔ 25,000 کا جوڑا جو اپنے پیسوں سے کبھی نہیں لیتے ہم، اس کے پیسوں سے لے کر پہنتے ہیں 25,000 کا جوڑا۔ اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا شرائط ہوتی ہے نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد، یا بات تو ایسی ہوتی ہے کہ بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو گھر بار سے بہت اچھے ہیں، سامنے والا خوش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ مل گئے جو ایسے زمانے میں بھی کچھ نہیں لیتے ہیں، پھر وہ بولتے ہیں آپ کی بیٹی کی سہولت کے لیے جو کچھ دے دیجیے اس کچھ کام آئے گا، جیسے واشنگ مشین، فریج، بستر۔ ہاں مطلب دیکھ رہے آپ طریقہ، مطلب سیدھے مانگنا نہیں، وہ مانگنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بھائی اپنی بیٹی کو تو آپ دے کر بھیجیں گے اس لیے کہ وہ سہولتیں تو آپ دیں گی اپنی بیٹی کو جو آپ کے گھر میں تھی، یہ بھی مانگنا ہے، یاد رکھیے یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت بری بات ہے۔ آج مانگتے وقت تو آپ مانگ لیتے ہیں، کل جب ہماری بہنوں کے نکاح ہوتے ہیں، کل جب ہماری بیٹیوں کے نکاح ہوں گے نا، وہ دیتے وقت دل گواہی دیں گا، کیسی چوٹ پہنچی ہوں گی ان لوگوں کو جب ہم نے یہ سب چیزیں لی تھی ان سے۔ کوئی خوشی سے نہیں دیتا، یاد رکھیے۔ ہر کسی کا مال بہت جو ہے مشکل سے آتا، بہت محنت سے کماتا ہے ہر آدمی، اور جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے حلال مال کو اپنے اوپر جائز سمجھتا ہے حرام طریقے سے خرچ کرنا۔ رسول اللہ نے اس کی تاکید اور وعید کی کہ مومن کا مال ایک دوسرے پہ حرام ہے، یاد رکھیے، بیجا خرچ کرنا۔ یہ بیجا خرچ تو کراتا ہے، 25,000 کا جوڑا خود پیسوں سے لیتا ہے، اس سے لیتا ہے، بیجا خرچ حرام ہے، خیانت کرو، اس کا جواب دینا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔ تو جہیز لینا اور جہیز دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یاد رکھے ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا، معاف کرنا، جہیز دیا تھا، کہاں سے دیا تھا، کون سی روایت میں آپ ثابت کریں گے؟ وہ جہیز کیا تھا بتا دوں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے طے کیا اور کہا علی اب تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، کیا ہے تمہارے پاس میری بچی کو مہر میں دینے کے لیے، اور اس کے لیے کچھ سامان وامان گھر میں ہے نہیں کوئی؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے حالات کیا ہے آپ جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ایک زیرہ تھی تمہارے پاس فلاں جنگ میں ملی تھی، مال غنیمت میں، کہاں ہوا ہے؟ کہا وہ لاؤ۔ جب وہ لے کر آئے تو زیرہ کو آپ نے فروخت کیا، 4 درہم میں فروخت کیا۔ جب فروخت کیا تو 2 دینار آپ لے کر گئے، 2 درہم لے کر گئے، اور اس سے ایک جگ، کچھ گلاس، ایک گھاس والا تکیا، ایک بچھانے کی چادر خرید کے حضرت علی کو دی، کہا علی یہ لے جاؤ، اور 2 جو درہم تھے کہا یہ مہر میں دینا۔ اگر اس کو آپ جہیز بولتے ہیں تو ویری گڈ، ایسا جہیز تو ہونا چاہیے کہ سسر آ کر کہے بیٹے داماد گھر میں کیا کیا ہے تمہارے پاس، میری بچی لے جا رہے ہو، وہ بولیں گے ابھی تو کچھ بھی نہیں، چلو میں تم کو دلاتا ہوں، لاؤ پیسے تمہارے، کریڈٹ کارڈ دو تمہارا، وہ لے جائے، خریدے اور اس کو دے دے، کہے اب ٹھیک ہے اور مہر کے پیسے اب دے دینا۔ یہ اگر جہیز ہے تو جائز ہے پھر کہ داماد سے ہی لو اور اپنی بیٹی کو دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ دیا تو حضرت علی سے ہی لیا تھا، علی رضی اللہ عنہ سے ہی لیا تھا، انہی کا لے کر اپنے بیٹی کے لیے خرید کر لائے۔ اگر اس کو جہیز بولتے ہیں تو ایسا جہیز تو بہت اچھا ہے، میں تو کہوں گا اولا ہے، سب کرے ایسا عمل کہ بھائی میری شادی ہے، اپنے سسر کے پاس جا، ہونے والا کہا میری شادی ہے، آپ کی بچی کو کیا کیا پسند ہے ذرا دلا دیجئے مجھے چل کر، پھر وہ سسر جا کے بولے یہ بیڈ پسند ہے، وہ چادر پسند ہے، وہ الماری پسند ہے، وہ پلنگ پسند ہے، اور آپ لے کر آئے۔ اگر یہ جہیز ہے تو ویری گڈ، ہونے دیجئے اس کو تو۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کچھ دیا کہ یہ فلاں ہے اور خرید کر اپنے پیسے سے لا اور کہا علی کو دو؟ نہیں، ایسا نہیں کیا نا، بلکہ ان سے پوچھا اب کیا ہے تمہارے پاس، میری بیٹی لے جا رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، تو کہا لاؤ گھر بسا دیتا ہوں تمہارا، اور گھر بسانے کے لیے جو چیز ضروری تھی، چادر، تکیا، گلاس، پانی کے لیے، وہ سب لا کر دے دیا، ختم۔ اگر یہ جہیز ہے تو ایسا جہیز تو بہت اچھا ہے کہ داماد خود پیسہ دے اور لڑکی کا باپ جا کر خرید کے لائے سامان جو لڑکی کو پسند ہو، ایسا تو درست ہے پھر۔ لیکن یہ وہ جہیز نہیں جو آج ہم لیتے ہیں، جس تکلیف سے وہ آدمی دیتا ہے، جو کماتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب جہیز دینا شروع کیا تو وراثت میں حصہ دینا چھوڑ دیا لوگوں نے، اس لیے کہا کہ اتنا دے دیا شادی میں کہ اب دینے کی طاقت نہیں رہی مرنے کے بعد۔
ٹھیک. اسی طرح نکاح میں ولی کی موجودگی, یہ